کہ دونوں کو ہی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. اگر آپ معاشرے میں صرف عورت کو قصوروار دیکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے, اور اگر صرف مرد کا قصور سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. both are responsible. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنی زندگی کا یہ نچوڑ نکالا ہے, میں نے یہ سیکھا کہ کسی کو دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کے آئے, اپنی تکلیف لے کے آئے, اور آپ طاقت رکھتے ہوں اور آپ اپنی طاقت سے وہ مسئلہ حل کر دیں, تو آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میں نے یہ سیکھا کہ کسی کو معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن تھا اور دو لوگ کھڑے تھے. ایک نے کہا کہ مجھے آج آپ سے بدلہ لینا ہے, میں ساری زندگی دنیا میں ظلم سہتا آیا کہ وہ دن آئے گا جب مجھے بدلہ لینے کا موقع ملے گا, تو آج قیامت کا دن ہے, مجھے اس شخص سے بدلہ لینا ہے. بدلہ جس سے لینا تھا, جس نے ظلم کیا تھا, وہ اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگا, یا اللہ مجھے معاف کر دو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج معافی کا حق صرف اسے ہے جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے. اس نے کہا میں تو معاف نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے کچھ دکھایا جائے. ایک پردہ اٹھتا ہے, اسے دکھایا جاتا ہے جنت کی نہریں ہیں, آبشاریں بہ رہی ہیں, خوبصورت پرندے ہیں, اسے بہت بڑا محل نظر آتا ہے اور بہت زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ کہتا ہے اللہ یہ میرے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تمہارے لیے. اس کے بعد ایک اور پردہ اٹھتا ہے اور اس میں ہر چیز 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے پہلے والی جنت سے. وہ بندہ کہتے ہیں اللہ یہ بھی میرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, یہ معاف کرنے والے کے لیے ہے, اگر تم معاف کرو گے تو تمہیں یہ ملے گی. ہر رشتے میں غلطیاں ممکن ہیں, ہر کسی سے غلطی ممکن ہے. انسان خطا کا پتلا ہے, ہماری تربیت کمزور پڑ جاتی ہے. اوپن آرم چیئر کی طرح دوسرے کی جگہ, دوسرے کی کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں. اگر آپ کے کچھ حقوق ہیں, مرد کے تو عورت کے بھی ہیں, اگر عورت کے ہیں تو مرد کے بھی ہیں. احساس کی نعمت سے جڑیں. جس طرح سے مشکل رویے اور مشکل لہجے آپ کو تکلیف دیتے ہیں, اسی طرح سے عورت کو بھی تکلیف دیتے ہیں. معاف کرنا سیکھ لیں, کمپرومائز کرنا سیکھ لیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کسی کی ضرورتیں پوری کر دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے درد کا احساس کریں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہو تو اس کا درد آدھا کم ہو جاتا ہے. احساس یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کے چند لمحے اس کو سن لیں, وہ پکا ہوا ہے, اسے تکلیف ہے ان باتوں کی جو اس کے اندر پنپ رہی ہیں. آپ کے سننے سے اس کی تکلیف دور ہوتی ہے, تو اللہ آپ کو کتنا اجر دے گا. اس دعا کے ساتھ کہ ہم یہ دن مناتے ہی نہیں رہیں گے, کیونکہ اسلام تو 365 کے 65 دن ہی عورت کے قرار دیتا ہے. ماں کا رتبہ کسی دن کم ہوا ہے, بہن کا کم ہوا ہے, بیٹی کا کم ہوا ہے. ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے رتبے میں کوئی فرق آیا ہو. ہم تو ایز اے مسلم 365 دن ہی ان کے رتبے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے تو ہر دن ہی عورت کا دن ہے. ریگارڈ کریں ان کا, جو مفت میں آپ کو, مفت میں, اتنے میں تو آپ کو نوکر پھر جس طرح سے کام کرتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. کوئی آدمی اتنے دل سے کام نہیں کرتا, اتنے احساس سے, اتنے درد سے, اتنی لگن سے کام نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ احسان مند بنے عورت کے جس نے آپ کو اتنے یادگار اور کامیاب قسم کے مرد پیدا کر کے دیے. دنیا کے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو اس کا مطلب جس ماں نے ان کو جنا ہے وہ تو دنیا کی بہترین عورت ہوئی. دنیا کی بہترین نبی نے عورت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد کی ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی محمد, تو میں نماز توڑ کے بھاگا چلا آتا. سبحان اللہ. اور جو فاطمہ کو عزت دی دنیا کے کسی مذہب, ایک سخی کی بیٹی کے آنے پر کالی کملی اتار کے, ایک جس کا شام سے تعلق بھی نہیں ہے, تو کیا کہتے ہیں سخی کی بیٹی آئی ہے, تو کیا محمد کملی اتار کے بھی نہ رکھیں.
ہر رشتے کی اپنی ویلیو اور قدریں ہیں، انہیں نبھائیے. یہ رشتہ عورت کی وجہ سے نہیں ٹوٹ رہا، یہ بندھن، یہ برائیاں صرف عورت کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی، ان کو بڑھانے میں مرد بھی 4 قدم آگے ہیں. وہ بھی اپنا قبلہ درست کریں، ہم سب اپنا قبلہ درست کریں. اکنامی معیشت، اگر مرد باہر بازار میں جاتا ہے تو 1 پیسہ کماتا ہے، عورت جب وہ مارکیٹ تک لاتا ہے تو وہ معیشت اور اکنامی 100 گنا اوپر اٹھ جاتی ہے کہ وہ عورت کو کھینچ کے بازار میں لایا ہے. ماڈرنزم کے دعوے عورت تک ایکسیس کرنے کے ہیں. آپ اپنے رائٹ کے، اپنے حقوق کے خود پاسدار بنیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رائٹ کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حدیں کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹریننگ کریں، آپ اسلامی روایات سے وابستہ رہیں، آپ قرآن سے وابستہ رہیں. اور ایسی ٹریننگ، ایسے پلیٹ فارم جہاں پہ عورت کی تربیت کا فقدان ہوا پڑا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت معاشرے میں مطلب بہتری کی طرف نہیں جا رہی، تو آپ اسے وہ تربیت پرووائڈ ہی نہیں کر رہے. اسے حضرت فاطمہ کی ٹریننگ کرنے والے محمد جیسا شخص آپ دے ہی نہیں. آپ بھی تو دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کا محمد بن قاسم یا طارق بن زیان اس لیے پیدا نہیں ہو رہے کہ اس لیول کے نہ تو استاد ہیں نہ مائیں ہیں. آپ ماں کی تربیت اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب جو جنریشن آپ پیدا کر رہے ہیں وہ ایسی ہی ہوگی جیسی آپ دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی پہ جس قدر ہو سکے انویسٹ کریں، کیونکہ وہ آنے والی نسل کی نہیں، آنے والی نسلوں کی ذمہ دار ہے. اور کوشش کریں جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اسے پورا بھی کریں. یہ کوئی بات نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے بلند و بالا دعوے کریں اور بازار میں ہم اس کے ٹوٹل الٹ نظر آئیں. ہر آدمی کو اپنے الفاظ کی پاسداری کرنی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی انسان ہیں، اگر ہم سے بھی غلطی ہوئی تو اللہ معاف کرے. اپنا ہر اگلا دن بہتر کریں اور جس کا جو حق ہے اسے حق دیں. اس سے پہلے کہ یہ معاشرہ ایسی شکل اختیار کر لے کہ ہم اسے دیکھنا نہ چاہیں، اس سے پہلے آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ پورن انڈسٹری کماتی ہے، اور اس کی ہر 10 میں سے 8 عورتیں آپ کو خودکشی کرتی نظر آئیں گی. آپ جس آزادی کو مانگ رہے ہیں نا، وہ تڑپ تڑپ کے مرنے کا دوسرا نام ہے. یہ آزادی کے نام پر ذلت ہے. آپ اگر پرسکون مرنا چاہتے ہیں، آپ کو سب رائٹ میسر ہونے چاہیے، لیکن وہ اسلام کے ہونے چاہیے، وہ پردے کے ہونے چاہیے. میں پوری امید کرتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہر بیٹی حضرت فاطمہ کی نقش قدم پر چلے گی اور ہر مرد حضرت علی جیسا مرد بننے کی کوشش کرے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں اور آنے والے دن جنت نظیر ہوں گے. خدا آپ کے پردے ہمیشہ سلامت رکھے. شکریہ.